جائیں بتائیں کہ ہم نے پاکستان یہ تو ان کو بڑا اتنا زوم ہے، یقین ہے کہ جیت جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہو گئی آپ کے خیال میں؟ ساری کیا کہا بدامی صاحب؟ آپ کے خیال میں تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہو گئی عوام میں، ہار جائے گی، شکست فاش ہوگی؟ نہیں، میں بھی اس اسٹیج پہ میں یہ کہتا ہوں چونکہ الیکشن بالکل شروع ہونے والا ہے اور ساری سیاسی جماعتوں کا یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ اپنا اپنا پروگرام لے کر عوام میں جائیں. یہ فیصلہ بہرحال پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مقبول کون ہے یا قبول کون ہے اور کس کو اقتدار میں ملنا چاہیے اور کون پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کون پاکستان کی جو اور آئیڈیلی جو مقبول ہو اسی کو قبول ہونا چاہیے نا، ہے نا باسی صاحب؟ کوئی غلط تو نہیں کہا؟ جو مقبول ہو اسی کو قبول بھی ہونا چاہیے نا. جی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. حسن صاحب آپ فرمائیں. سر میں ہمدن گوش ہوں. جناب گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمایوں صاحب ساری چیزیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایک انقلابی اور ایک نظریاتی جماعت بتا رہے تھے، 2018 میں بھی یہ نظریاتی جماعت ہی تھی جب ساری جماعتوں کو توڑ کر اور سارے جن کو آج یہ پروفیشنل کہہ رہے ہیں وہ سارے پروفیشنل ان کی طرف آئے تھے اور ان کی پھر جماعت بنی تھی. اور اب مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے جو ضمنی انتخابات تھے وہ جیت لیے. بھئی آپ نے ایک طویل فہرست ہے آپ کی حکومت کے دوران جو ضمنی انتخابات آپ نے ہارے اور بڑے بری طرح آپ نے وہ انتخابات ہارے. یہ جو پیرامیٹرز ہیں کہ کون ضمنی جیت رہا ہے اور کون یہ جیت رہا ہے، یہ نہیں. جنرل الیکشنز آ رہے ہیں اور ہم تو اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئینی مدت میں اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے نتیجے میں بے شک تحریک انصاف آئے. ہم چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے وہ شفاف طریقے سے آئے. یہ روز کے جو دھرنے ہیں، جو جلسے ہیں، جو جلوس ہیں، جو دھاندلی کے الزامات ہیں، ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بڑے عرصے سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی. کبھی پیٹریوٹ بنا دیے گئے، کبھی اس کو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر توڑا گیا، اس کے الیکٹیبلز لوٹے گئے، چھینے گئے. سینٹرل پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں تقریباً ہمارے 50 سے 60 لوگ کے 70 لوگ کے قریب ہمیں پیپلز پارٹی سے نکال کر انہوں نے اسی پاک صاف جماعت کے اندر انہیں شامل کیا. اور ہمیں کس چیز کا آج یہ نظریاتی ہونے کا، کون سے نظریے کی یہ بات کر رہے ہیں، کس نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ اس سائفر نظریے کی بات کر رہے ہیں جس کو لہرا کر انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور پھر اسی سے انحراف کیا، پھر اسی سے امریکن سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ جی وہ ہماری غلطی ہوگی اور پچھلی چھوڑیں اور وہ ہمیں غلط فہمی ہوگی، اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اسی نظریات کی بات کر رہے ہیں. اسی نظریات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جنرل فیض صاحب اور سارے وہ ان کی ایک جماعت کو تعمیر کر رہے تھے جب یہ زیر تعمیر تھے. یہ چیزیں ساری کہنے کو میں کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو آخری. آپ جی آپ یہ بالکل اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک لوگوں کو آپ ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں. کون سا پروفیشن ہے؟ میری ساری عمر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے گزری ہے. میری ہولڈنگز آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں جماعتوں میں ہوتے ہیں. میرا ایک شوق ہے. میں سینٹ کا الیکشن خریدتا بکا جاتا ہے نا، یا راز ہے تمام لوگوں کو کرپٹ کر کے اور اپنے آپ کو ایک پارسا اور صاف شفاف آدمی بتا کر اور یہ کر کے یہ طریقہ کار نہیں ہے. الیکشنز بہترین چیز ہے، ہونے چاہیے. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے اور ہماری بھی وہی ڈیمانڈ ہے. میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ ان کو بھی لیول پلئنگ فیلڈ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملک کے حالات کو بدلنے کے ساری پارٹی بشمول طریقے سے آپ کو یہ میرے کو سبق سیکھا. جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کا بالکل ٹھیک کہا کہ آج لیول پلئنگ فیلڈ کا رو رہے ہیں بھائی. 12 مہینے ابھی 4 مہینے پہلے تک کیا ہو رہا تھا؟ وہی پی ٹی آئی جو آپ کو سیون اینڈ سپریمیسی کا درس دے رہی ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے. وی آل نو کہ 3-4 سال پہلے وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ہر غلط کام کا نہ صرف یہ دفاع کرتے تھے بلکہ ذرا آواز اٹھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ یار دو ہی طبقے ہیں جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، یا مودی بات کرتا ہے یا آپ بات کرتے ہیں، اور مودی کا تو یار ہے وہ تو غدار. تو بھائی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یار سب کو مہربانی کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں جو وسیم صاحب امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ سیکھتے کیا ہیں. اب جو خان صاحب جیل کے سیل میں بیٹھے ہوئے نا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ وہ کیا سیکھیں. صحیح ہے.
انہوں نے بھی کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں 3 سال کیا بتایا, 3.5 سال 2 ان کے نکات تھے. پی ڈی ایم کے جو قابل احترام دوست ہیں, ان کے 2 نکات تھے. ایک کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ ہائیبریڈ نظام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے مہنگائی بہت کر دی ہے. جب یہ لوگ آئے, کیا ہائیبریڈ نظام ختم ہو گیا یا اس میں جدت آئی؟ یہ میں فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں. دوسرا, مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ اب یہ تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کرنا ہے. جہاں پہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایک ایج حاصل ہے, وہ چیئرمین تحریک انصاف کو وہ ایج حاصل نہیں ہے عمران خان کو. کیا انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے, اب اگر یہ کہیں پہ جا کے ڈیل کر بھی لینا, ان کا ووٹر سپورٹر ان کو ڈچ کر دے گا. وہ ان کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گا. ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو توجیہات دے کے وہ لیول پلئنگ فیلڈ, یہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے شاید تیار ہو جائے, لیکن یہ لوگ جس نہج پہ لے گئے اب یہ ڈیل کر ہی نہیں سکتے. So we have learned the lessons. دیکھیں قاضی فائزی صاحب being the latest example, خود مانا نا کہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, ہم نے آگے کر دیا. سٹنگ جج کے خلاف لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں تھوڑا سا ایک بات بتا دیتا ہوں. میں پروفیشنل جو بات کر رہا تھا نا, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ آخری دنوں میں جو یونیورسٹیز کی 125 یا کتنی یونیورسٹیز کی تھی, ہر ایک شخص جس نے اس کو پریزنٹ کیا, اکارڈنگ ٹو شاہد خاقان عباسی 25-25 کروڑ روپے تک لیے گئے ہیں. میں نے وہ پارلیمنٹیرینز نے لیے تھے نا, یہ ہوا ہے. پھر ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, نمبر 2, جیسے انہوں نے بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت جیل میں, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا منگوایا؟ اس نے کہا کہ مجھے قرآن دو, میں وہ پڑھتا ہوں, مجھے آپ کاغذ دو, مجھے آپ پین دو, میں لکھتا ہوں. اور وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی قسم کی ڈیل کی تو یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ینگسٹر کھڑا ہے نا, یہ ینگسٹر مر جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا دوبارہ. ہی نوز دیٹ ویری ویل, اینڈ دیٹ از وائی وہ کبھی ڈیل نہ تو اس کی فطرت ہے ڈیل کرنے والی, آپ لوگ بھی بے اچھی طریقے سے جانتے ہو. وہ بندہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے, رائز اینڈ رائز اگین. 1 منٹ ہے جائے, وہ بندہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے, رائز اینڈ رائز اگین انٹل دا لیمز بیکمز دا لائن. فائنل چیز دیکھیں, یہ تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ محب وطن ہیں. یہ جو ایک دم سے غداری کے یہ وہ برے ہیں, یہ نہیں, یہ سارے ایک جیسے, سارے محترم ہیں. انہی لوگوں نے حل نکالنا ہے, یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حکومت تھی یہ صرف دوسری طرف دیکھتے تھے, اب یہ آئی ہوپ کہ مجھے ایک لیڈر, میں کنکلوڈ کرتا ہوں, مجھے ایک لیڈر جو کہ ابھی نہیں ہے منظر عام پہ فرار ہے, انہوں نے کہا, اور مجھے خوشی بھی کہ چلو ریئلائزیشن, انہوں نے کہا کہ یہ وہی لیڈر تھے جن سے ہماری ٹی پہ بحث ہوتی تھی کہ بھائی غداری کے سرٹیفکیٹ تو تنقید کرو. انہوں نے خود کہا کہ یار ایک لیسن سیکھا ہے, ہم نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کو بڑا غدار بولا ہے, آج جب ہمیں غدار کہا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اب نہیں کہیں گے. یہ لیسن سیکھنا چاہیے بہرحال کہ تنقید کریں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کو بالکل ہی مودی کی یاری سے نتھی کر کے چلو جی غدار ہو گئے سارا کر دیا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.